سنیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں، آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں۔ تو جب انگلینڈ میں وہ تھا تو اخبار میں آیا عمران خان نہیں، عمران کانٹ یعنی کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ اس کے بعد 4 سال لگے واپس، بڑی محنت کی، پڑھائی بھی کر رہا تھا، محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی، غلطیوں سے سیکھا، کامیابی ملی، پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر دنیا کا، پھر کیپٹن بنا، پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لیکن ہر جگہ سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے، پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے، ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ پھر جب ہاسپٹل بنانے لگا، اخبار میں مضمون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا۔ پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں۔ پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا، کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی، پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی۔ پھر جب پولیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا۔ 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے، 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جو سمجھتا ہے کرکٹ ہے یہ سب کچھ۔ کہا کہ سن لیں گے، آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے۔ یہ میری نوجوانوں، یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی۔ ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے، اللہ نے کامیابی دی۔ اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے، کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا۔ کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا۔ اور کامیابی کا راز کیا؟ کامیابی، نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں، کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے، بڑی سوچ رکھنا۔ جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں کیوں اس کے ساتھ، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے۔ تو نوجوانوں، لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے، جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے، اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے
جو بڑی سوچ، بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا. جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے، یاد رکھیں، اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے. اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ ہے سائیکل زندگی کا. اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے. جب آپ ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں. جب تک آپ ہار نہیں مانتے، سیلف انالیسس کرتے ہیں. اچھا، ابھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی، میں صرف انگریزی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن، اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا؟ کوئی کبھی سنا ہے؟ چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ جا کے، دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں. اچھا، اب میں پھر واپس آتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا آپ کو، یہ جو آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں، بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا، سپلائی لائنز وہ رک گئی، چیزیں غائب ہو گئی، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی، تیل دگنا، کوئلہ دگنا، گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج، لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا، سود کے بغیر قرضے، 40 لاکھ خاندانوں کو ان کو ہنر سکھانا، سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے،
यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं, जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर, हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हुई तो 7 लाख से 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का, तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और तभी मैंने इरादा किया था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे कि गरीब से गरीब घराना में भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उनके पास कार्ड हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो